نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم انشاءاللہ رزق کی کشادگی کے بارے میں دعاؤں کے متعلق بات کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ رزق کے سارے خزانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو رزق دے رہا ہے اور ہر طرح کا رزق دے رہا ہے، اور پھر بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں واقع ہوتی۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے تمام جن و انس، اولین و آخرین، اگر تم سب کے سب ایک چٹیل میدان میں، کھلے میدان میں اکٹھے ہو جاؤ اور پھر سب اپنی حاجات مجھ سے مانگو، اپنی ضروریات مجھ سے طلب کرو، اور میں تم سب کو وہ عطا کروں جو تمہیں چاہیے، تو بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے واقع ہوتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ سے مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگے، امید رکھ کے مانگے، اور کسی بھی قسم کی مایوسی کا شکار نہ ہو، کیونکہ دعا ان تمام چیزوں میں فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان میں بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل نہیں ہوئی، یعنی وہ تمام مشکلات جو انسان پہ پڑ چکی ہیں یا آئندہ آنے والی ہیں، ان دونوں کے سلسلے میں دعا کرنا انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے انسان اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرے، اور اس میں ایک کوشش یہ کہ جب اللہ سے مانگے تو پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کے کلمات کہے، تسبیحات پڑھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھے۔ جہاں تک رزق کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یہ یاد رہے کہ رزق کا تنگ کرنا اور کشادہ کرنا یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے، اور پھر اگر وہ کسی کو زیادہ نہیں دیتا، اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے، تو بھی اس میں اس کی اپنی حکمت اور مصلحت کار فرما ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو رزق کی زیادتی نقصان دیتی ہے، اور بعض لوگوں کو رزق کی کمی فتنے اور مشکل میں ڈال دیتی ہے کہ ان کے ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض کو رزق کی کشادگی اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، یعنی انسان مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چونکہ بندوں پر مہربان ہے، وہ جانتا ہے کہ کس بندے کے ساتھ اسے کیسا معاملہ کرنا ہے، کسے زیادہ دینا ہے اور کسے کم دینا ہے۔ اس لیے ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہو اسے بخوشی قبول کر لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ رزق کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر کبھی رزق میں تنگی ہو رہی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس تنگی پر صبر کرنے کی وجہ سے انسان کے اتنے درجات بلند ہو جائیں کہ بہت بڑی بڑی نیکیاں بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہوں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے لیے ناشکری رزق کی تنگی کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو اس سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ خواہ انسان کے پاس تھوڑا ہی ہو تو بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ کیونکہ ہر انسان جس کے پاس جتنا بھی ہے وہ عموماً کمی کا رونا روتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ رزق کے معاملے میں ہم یعنی دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ ان کے پاس کیا ہے، تو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو انسان اس پر راضی ہو سکتا ہے، مطمئن ہو سکتا ہے، خوش ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اصل میں الرزاق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے جب بھی رزق کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہو، اونچ نیچ ہو، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرے، کیونکہ وہ دعاؤں کا سننے والا ہے، قریب مجیب ہے، بہت قریب ہے اور ہر بات کا جواب دیتا ہے۔
ایسا نہیں کہ وہ انسان کی دعا کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور یہ تو اس کا خود حکم ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو ہمیشہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رزق کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور پھر تمام مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری اسی پر ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ کے اوپر نہ ہو۔ کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیونٹی اور اس سے بھی چھوٹی مخلوق، ان سب کو وہی کھلاتا اور پلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور زندگی کے اسباب مہیا کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے اس اختیار سے لا علم ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی بہت سے لوگ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، اور جب ان کے پاس زیادہ آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ ان کی کوششیں اور ان کے سمجھداری ہے جس کی وجہ سے ان کو زیادہ ملا ہے، اور اگر کسی کے پاس کم ہوتا ہے تو عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی اپنی حماقت اور بے وقوفی کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے اس کو نہیں مل رہا۔ حالانکہ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ انتہائی ناسمجھ لوگوں کو بھی بہت کچھ عطا کر دیتا ہے، اور بعض اوقات بہت زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار عقل مند لوگ اپنے 2 وقت کے کھانے کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہے خوب نوازے، اور دینے سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اور یہ اس کی اپنی مشیت اور اس کی اپنی چاہت ہے۔ وہ چاہے تو اپنے نافرمانوں کو بہت کچھ دے دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ اس کی ذات کا بھی انکار کرتے ہیں، اس کے آگے سجدہ بھی نہیں کرتے، اس کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ان پر رزق برستا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا چونکہ رزق مقرر کر رکھا ہے، تو جن کے حصے میں زیادہ دیا یا زیادہ رکھا ہے، وہ ایسا نہیں کہ ضروری طور پر ان کی کسی نیکی کی وجہ سے ہی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کی بنا پر ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے جو اس کے حکمت پر مبنی ہے، جسے انسان نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق مقرر کر رکھا ہے، اور جو انسان کے مقدر میں ہوتا ہے وہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ اسی لیے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے اسی طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو بھی رزق اسے اسی طرح پالے گا جس طرح اسے موت پا لیتی ہے، یعنی اس کا رزق اس تک پہنچ کر رہے گا۔ اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان رزق کے معاملے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور کسی بھی پریشانی کی صورت میں غیر اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، یعنی اپنے دکھ، تکلیف، پریشانی، اس کا داستان، اس کے بپتا صرف اللہ تعالیٰ کو سنائے، اسی سے دعائیں مانگے، اور یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا تو وہ کسی اور کے در پر جا کر اپنی مشکل بیان کر کے اسے مشکل کشا سمجھتے ہوئے اس سے اپنی حاجات پوری کروا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور اللہ نے تمہارے لیے خود تم ہی سے بیویاں بنائیں، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں آسمانوں اور زمین سے کچھ بھی رزق دینے کے مالک ہیں
اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں۔ تو اس آیت سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رزق کے خزانے صرف ان کا مالک اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رزق نہ دے تو کوئی اور کچھ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملکیت کے یہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، کسی اور کو نہیں دیے۔ جیسا کہ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ ہی کے ہاں رزق تلاش کرنا چاہیے۔ فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے سوا چند بتوں ہی کی تو عبادت کرتے ہو اور تم سراسر جھوٹ گھڑتے ہو۔ بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں، سو تم اللہ کے ہاں ہی رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اسی نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ اس لیے تم نہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو اور نہ ہی اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور نہ اس سے توقع رکھو کہ وہ تمہیں کچھ دے گا، بلکہ اس کے مقابلے میں پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے رہو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرے، پورے عزم کے ساتھ سوال کرے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے رزق مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہم ارزقنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یعنی جب تم کہو گے کہ اللہ مجھے رزق دے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جواب دے گا کہ ہاں میں تمہیں رزق دوں گا۔ اس لیے اس حوالے سے مکمل طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا تقوی کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور رزق کی تلاش میں حرام راستے اختیار نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کی کوئی راہ ضرور بنا دے گا اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچتا بھی نہیں ہوگا، یعنی اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس کا خیال بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دے گا جن کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا نہ ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر آزمائش کا وقت ہو تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے حلال ہی کو طلب کرتا رہے اور پریشان ہو کر حرام راستے اختیار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش کے ختم ہونے کے بعد آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان دروازوں کو بند کر کے آزماتا ضرور ہے، لیکن وہ دیکھتا یہ ہے کہ بندہ کرتا کیا ہے، اور جب بندہ اللہ کی اطاعت ہی کا عزم دل میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عام کر دیتا ہے۔ پھر یہ کہ انسان کو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ اگر اپنے سے زیادہ کسی کو ملا ہے تو اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اپنے سے کم کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ انسان کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو مجھ سے زیادہ دینے والے کو بھی دینے والا رب ہے، مجھے بھی میرے رب نے ہی دیا ہے، اور جس کے پاس کم ہے اس کا بھی مالک وہی ہے۔ اور یہ بھی انسان یاد رکھے کہ انسان جب حرام سے بچتا ہے، غلط راستوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حلال طریقوں سے بھی رزق عطا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رزق کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی بہت ڈیسپریٹ نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ضرور دروازہ کھولے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا یعنی ڈیلے ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگو، یعنی نافرمانی کے ذریعے اس کا رزق تلاش کرو۔ یاد رکھو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے،
اور اس سلسلے میں خصوصی طور پر استغفار بہت کارآمد ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رزق کے لیے دعا کرے، پھر اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بات فرمائی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یعنی جس نیکی کا اجر انسان کو دنیا میں بہت جلد مل جاتا ہے، ان میں سے بہت اہم نیکی صلہ رحمی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ گھرانوں کے لوگ جو فاسق و فاجر بھی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو اس کی بنا پر ان کے مال بڑھ جاتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کی وجہ سے ان کے مال میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر انسان ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ مال دینے سے بڑھتا ہے، صدقہ خیرات مال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اسی طرح خرید و فروخت میں سچ بولنا مال میں برکت پیدا کر دیتا ہے اور جھوٹ مال کی برکت کو اٹھا دیتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر انسان رزق کے لیے دعائیں کرتا رہے، کیونکہ سارے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، وہ جب جس کو جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی مسنون دعائیں بہت ہی بہترین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے علم نافع، طیب رزق یعنی پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں، یعنی ایسے عمل کی توفیق دے جو تیرے ہاں قبول ہو جائے، تجھے پسند آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو حرام سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرما، یعنی مجھے اتنا حلال دے کہ مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ رہے، اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے، یعنی مجھے انسانوں کا محتاج نہ کر، کسی اور کا محتاج نہ کر، صرف اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ پھر اسی طرح خاص طور پر بڑھاپے کی زندگی کے لیے وسعت رزق کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے لیے خود کچھ کمائی نہیں کر سکتا، وہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس وقت وسیع رزق کی دعا سکھائی گئی۔ فرمایا، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اے اللہ، جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو میرے رزق کو وسیع کر دے۔ اور رزق کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ رزق جو ظاہری طور پر جسموں کی غذا بنتا ہے یا انسان کی مادی ضروریات پوری کرتا ہے، اور دوسرا روحانی رزق، اور وہ رزق جو انسان کے غم ہم کو دور کرتا ہے، یعنی لوگوں کی محبت اور توجہ، اور خاص طور پر بڑھاپے میں اولاد اور رشتہ داروں کا قریب ہونا، پاس ہونا، یہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ تو انسان جب خود کچھ کرنے کے قابل نہ رہے، ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل نہ رہے، تو عموماً وہ لوگوں پر ایک بوجھ بن جاتا ہے، اور یہ چیز انسان کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ انسان جب جوان ہوتا ہے، بہت کچھ کما رہا ہوتا ہے، تو سب اس کو لک فارورڈ کرتے ہیں، سب اس سے محبت کرتے ہیں، سب اس کے پیچھے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن بڑھاپے میں انسان اس طرح فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو پھر انسان کے لیے پریشانی ہوتی ہے، اور اسے تنہائی کا احساس بھی ہونے لگتا ہے، اور اس کے لیے انتہائی اذیت کے دن ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے حسین ماضی کو بھی یاد کرتا ہے، کامیاب زندگی کو بھی یاد کرتا ہے، اور اپنے مستقبل کو بھی دیکھتا ہے کہ موت قریب آ لگی ہے۔ تو ایسے میں یہ دعا بہت فائدہ مند ہے کہ اے اللہ، جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو میرے رزق کو وسیع کر دے۔ اور جب انسان کے پاس اپنی ضرورت کا ہوتا ہے بڑھاپے میں بھی، تو انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اور زیادہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے وسیع رزق کی دعا کرنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا جو کسی کھیتی والی نہیں، تیری حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے روحانی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں، جذباتی محبت کے رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جسمانی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے، اور اس میں سے بھی بہترین رزق یعنی پھلوں کے رزق کی دعا کر رہے ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا صرف رزق ہی نہیں مانگنا چاہیے، بہترین رزق مانگنا چاہیے۔ یعنی ایک تو سمپل سی دعا ہے اللہم ارزقنی، اور پھر ورزقنا وانت خیر الرازقین، جو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، اور ہمیں رزق دے اور تو سب رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے۔ رزق کی تنگی میں خاص طور پر استغفار بہت فائدہ دیتی ہے، یعنی انسان کے گناہ انسان کے رزق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات یاد رہے کہ انسان کے رزق میں اکثر اس کے اپنے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس لیے جب انسان ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی راحتیں اور رزق کی قسمیں ہیں، ان سب کی کنجی استغفار ہے۔ تو اس لیے انسان کثرت سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہے۔ حضرت حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں، تو انہوں نے اس کو استغفار کا حکم دیا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ ان کے ہاں قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، تو انہوں نے ان کو استغفار پڑھنے کے لیے کہا۔ تیسرا شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس کے رزق میں مشکل ہے، تو انہوں نے اس کو بھی یہی نسخہ بتایا۔ تو ان کی مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ نے ہر مشکل میں مبتلا شخص کو ایک ہی بات بتائی، ایک ہی وظیفہ بتایا، اور وہ بخشش کی دعائیں کرنے کا۔ تو کہا کہ کیا تم نے سورۃ نوح کی آیت نہیں پڑھی؟ حقیقت یہ کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اور ہمیں اس پر ایمان لا کر پورے یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ استغفار کریں گے تو آسمان سے اور زمین سے رزق اگلنے لگے گا، ابلنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اور استغفار کے لیے سمپل، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور سچے دل سے انسان توبہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو مہربان پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ رنج و غم سے ازالے کی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ انسان جب اپنے دل میں کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی غم یا پریشانی محسوس کر رہا ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے کن الفاظ سے اپنے رب کو پکاریں، کیونکہ رب کے سوا اور کون ہے جو کسی بے قرار کی سننے والا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء،
پھر بھلا بتاؤ وہ کون ہے جو بے قرار کی مضطر کی پکار سنے اور اس سے تکلیف کو ہٹا دے؟ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، اور ہمارے دل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس طرف چاہے ان کو پھیر دے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان ہر چیز کے ہوتے ہوئے، ہر نعمت کے ہوتے ہوئے اپنے دل کے اندر ایک غم، ایک ڈپریشن، ایک تکلیف محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات اسباب کچھ جانے بوجھے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اسباب جانتا بھی نہیں انسان، اور فگر آؤٹ کرنے کے باوجود، انالائز کرنے کے باوجود، مختلف سچویشنز کو انسان اپنا محاسبہ کرنے کے باوجود کہ کس چیز نے اس کو غمگین کیا یا دکھی کیا اس کو سمجھ بھی نہیں آتی، تو ایسے میں پھر حل کس کے پاس ہوگا؟ صرف اور صرف اس رب کے پاس جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جس کے 2 انگلیوں کے درمیان ہمارے دل ہیں، وہی ہمارے دلوں کو خوشی اور سکون سے بھر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں خوب خوب توجہ کے ساتھ اسے پکارنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے، خواہ وہ اسے جلدی عطا کرے یا اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لے، یعنی آخرت کے لیے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جب دعا کرنے لگے تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا ضرور بیان کریں۔ تسبیحات کی کئی قسمیں ہیں، حمد و ثنا کے کئی الفاظ ہیں۔ آج ہم کچھ نئے الفاظ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک صحابی نے نماز کے دوران جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو انہوں نے یہ الفاظ پڑھے، بے ساختہ، بے اختیار اللہ کی تعریف کے الفاظ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو پوچھا کہ آپ میں سے کس نے یہ کلمات ادا کیے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے لپکے ہیں ان کلمات کو اٹھانے کے لیے، یعنی اتنے زیادہ یہ الفاظ پسندیدہ تھے، یہ کلمات اتنے خوبصورت تھے۔ تو اس لیے نماز کے اندر بھی، رکوع کے بعد بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اور عام حالات میں بھی جب ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے لگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے طور پر بھی اس تسبیح کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور تسبیح بھی ہے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے، اور ہر وہ چیز جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے، یعنی خوب خوب تیری تعریف اور تیری حمد و ثنا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھا جائے، اور پھر اپنے دل کی حالت اپنے رب کو بتائی جائے، اور اپنے زبان میں یا پھر مسنون دعاؤں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ رنج و غم انسانی زندگی کا حصہ ہے، اور جتنا بڑا کوئی غم ہوتا ہے اس پر اتنا ہی بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جتنی مصیبت بڑی ہوگی اتنا ہی اجر بھی بڑا ہوگا، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور بار بار اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو اطمینان دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ غم اور تکلیفیں اور صدمے انسان کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تعالیٰ بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتے ہیں، جب تک کہ وہ لاحق ہونے والی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے اسے اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کے در پہ پیش نہیں کرتا، یا اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا، کیونکہ جب انسان اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو مل کر رہتا ہے،
ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے بعد درستگی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری جان کیسے چھوٹ سکتی ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، کہ نجات کا دار و مدار نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برے کام کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا حامی و مددگار نہ پائے گا۔ جو بھی ہم کام کریں گے اس کا بدلہ تو ہم کو دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تم کو بخشے، کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تم غمگین اور رنجیدہ نہیں ہوتے؟ کیا تم تنگی اور پریشانی سے دوچار نہیں ہوتے؟ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح تو تم کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں یہ جو آتا ہے نا، من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کرے گا بدلہ پائے گا، تو یہ بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، یہ ایک طرح سے بدلہ ہیں۔ پھر یہ یاد رکھیے کہ انسان پر جب بھی کوئی غم یا تکلیف یا پریشانی آئے تو وہ اپنے غم کا حال اپنے رب کو سنائے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں جب کرب اور تکلیف میں مبتلا ہوتے تو وہ اپنے غم کی داستان اپنے رب کو سناتے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم اور دکھ کی داستان اپنے رب کو ہی سناتا ہوں۔ یعنی لوگوں کے سامنے چرچا نہیں کرتے تھے کہ ان کے دل پر کیا بیت رہی ہے، ہاں وہ اپنے رب سے ضرور اپنے غم کو شیئر کرتے تھے۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان لانے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح یونس علیہ السلام کو اس کلمے کی بدولت غم سے نجات دی، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ باقی اہل ایمان کو بھی ہم غم سے نجات دیں گے اسی کلمے کی برکت سے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان عملی طور پر بھی کچھ طریقے اختیار کرے غم کو دور کرنے کے، یعنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان جب اس سے کوئی چیز کھو جائے، کوئی انسان فوت ہو جائے، تو اسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرے کہ ایسا تو ہونا تھا، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے انسان کے پاس نہیں رہ سکتی۔ انسان کی صحت، اس کی اولاد، اس کا مال و دولت، اس سے ملنے والے بے شمار نعمتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور اپنا وقت پورا کرنے کے بعد ایک چیز رخصت ہوتی چلی جاتی۔ کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اور دس از اے فیکٹ، یہ ایک یقینی بات ہے، اس پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے تو انسان شکر ادا کرے، اور جب کوئی چیز لے لے تو سمجھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت واپس لے لی اور اس پر مجھے جزا فضا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے، اور ایک چیز جانے کے بعد یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر عطا کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مثبت سوچ رکھے، اسے اللہ تعالیٰ کا ظلم قرار نہ دے کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا کہ اللہ نے مجھ سے فلاں چیز لے لی۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو یہ دعا سکھائی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا،
جب ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تھا، یا اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا کر اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا کر، اور بعد میں ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، تو اس لیے تکلیف آنے پر بھی انسان کو الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یعنی میں ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف یا رنج و غم کی کیفیت آتی تو آپ فرماتے الحمدللہ علی کل حال، میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کثرت سے تسبیح کرے، کیونکہ تسبیح کرنا انسان کے رنج و غم کو دور کر دیتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، یعنی لوگوں کے باتیں بنانے پر آپ تنگ ہوتے ہیں، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی وفات کا وقت آ جائے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رنج و غم کا علاج کثرت سجود میں ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح میں، اور دوام کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنے میں۔ یعنی عموماً جب انسان پر کوئی غم آ جاتا ہے تو عبادت کی قوت کم ہو جاتی ہے، حالانکہ عبادت ہی اس غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو اس کی پابندی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تکلیف ہوتی، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، فوراً نماز کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ فرض نماز کے علاوہ نوافل سے بھی مدد لینی چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور سجدے میں پڑ جانا چاہیے تاکہ انسان کی پریشانی دور ہو جائے۔ پھر اسی طرح انسان صبر سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، یعنی جو شخص صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر صبر عطا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان زبان سے برے الفاظ ادا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر آنسو تو بہائے لیکن زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے۔ آپ نے فرمایا آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، مگر ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہے۔ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی کے سبب غمگین ہیں، یعنی ہمیں دکھ ضرور ہے لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو۔ پھر اسی طرح انسان جزا فضا نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، کیونکہ انسان زبان سے اگر ایسی باتیں نکالے بھی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں تو اس سے انسان کے غم کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انسان آخرت کا غم خود کو لگا لے، کیونکہ جو شخص آخرت کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے لیے دنیا کے غم بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد لیتا رہے تاکہ غموں کو نبھانا آسان ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم پہنچتا یا کوئی پریشانی ہوتی تو آپ فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں، یا اللہ تو میرا غم دور کر دے۔ ایک اور مسنون دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وَدَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرضداری کے بوجھ اور ظالم کے اپنے اوپر غلبے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کوئی رنج و غم اور الم میں مبتلا شخص اس کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے؟ کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اس آیت کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کا ورد کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن سوچ سمجھ کر اور شعور کے ساتھ،
اس سلسلے میں یہ یاد رہے کہ کسی خاص نمبر کی کوئی تاکید نہیں کی گئی کہ 100 دفعہ پڑھا جائے یا 1000 یا لاکھ دفعہ پڑھا جائے. انسان جتنی بار بھی پڑھے پوری شعور اور توجہ کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ اس کا غم دور ہو جائے گا. اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی آنے پر یہ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب الارض ورب العرش الکریم. اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے. اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے. اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس کو یہ دعا سکھائی تھی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی پریشانی یا غم پہنچے تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے. اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت دعا ہے جو ہر طرح کے غم سے نجات دینے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو جب کوئی غم اور دکھ لاحق ہو تو وہ یہ کلمات کہہ لے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا. میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری ذات پر تیرا حکم چلتا ہے، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصاف والا ہے. میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اسے اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور، غم میں روشنی اور پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا غم دور کر دیں گے اور اس کی جگہ کشادگی پیدا کر دیں گے. کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں؟ فرمایا کیوں نہیں، جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اسے سیکھ لے. یعنی ہر شخص کسی نہ کسی طرح غم میں سے گزرتا ہے اور اس کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے اسے سیکھ لینا چاہیے. اسی طرح کرب کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر دم کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت. اے لوگوں کے رب اس کی تکلیف کو دور فرما، شفا تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اس تکلیف کو تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. تو گویا انسان کسی بھی غم، گھٹن، پریشانی، تنگی، تکلیف میں اپنے رب سے خوب خوب دعا کرے اس یقین کے ساتھ کہ یہ تکلیف صرف وہی دور کر سکتا ہے. اور جب یقین کے ساتھ دعا کرے گا تو دعا قبول بھی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے اور غموں کے اندھیروں کو دور کر دے اور ہمارے دلوں کو راحت اور اطمینان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ نعمتوں کے زوال سے بچنے کے لیے دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے. حقیقت یہ کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے
وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر انسان غور بھی کرے تو بات بھی درست ہے، کیونکہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم نے خود بنائی ہو یا خود اگائی ہو یا خود تیار کی ہو؟ سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے. ہم صرف ان کو استعمال کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق ان کو ڈھال لیتے ہیں، ورنہ ہم ان کے بنانے والے نہیں. نہ ہم بارش برسانے والے ہیں اور نہ زمین سے سبزہ اگانے والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لے تو کون بارش برسا سکتا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ زمین کو بنجر اور ویران کر دے تو کون ہے جو اس میں کچھ اگا سکے؟ اسی طرح اگر ہمارے پاس بولنے کی طاقت ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اسی طرح کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، اولاد، اچھے ساتھی، دوست، احباب، سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت. یہ تمام چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اور ان کو اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے. اور یہ ایک بالکل سچی بات ہے. تو ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی بھی کرنی چاہیے، ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور ان کو صحیح جگہ پر صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ہم کوشش کے ساتھ ساتھ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی دعائیں ہیں جو نعمتوں کی حفاظت کے لیے ہمیں سکھائی گئی ہیں، اور اسی طرح وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے اور نعمتیں طویل عرصے تک انسان کے پاس رہتی ہیں اور انسان ایک پرلطف زندگی گزار سکتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اکرمہ بن ابی جہل نے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور وہ بھاگ گیا وہاں سے اور جا کر کشتی میں سوار ہو گیا، اور جب کشتی ڈوبنے لگی تو کشتی کے مالک نے کہا کہ اب تمہارے بت تمہیں نہیں بچا سکتے، صرف ایک اللہ کو پکارو، وہی تمہاری مشکل آسان کرے گا. تو اس وقت اکرمہ کی آنکھیں کھل گئی کہ اگر اس وقت صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے تو یہی وہ بات ہے کہ جو محمد ہمیں اتنے عرصے سے بتا رہے ہیں اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو بہرحال انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اگر آج میں یہاں سے زندہ بچ نکلا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کر لوں گا. تو بہرحال انہوں نے اپنا عہد پورا کیا اور پھر اسلام کی بہت ساری خدمت بھی کی. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا اور ان کی پکار سن لی گئی، دعا قبول ہو گئی اور ایک بہت بڑے طوفان سے وہ بچ نکلے. تو اسی طرح ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زندگی میں ضرور اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں مشکل میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات جب ہمیں اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازتے ہیں تو ہم پھر پلٹ جاتے ہیں اپنی ہی دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بھولنے کی بجائے اس کا ذکر اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً جب ہم دعا کر رہے ہوں تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرتے جائیں. الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو بھی کلمات دل سے نکلے اللہ کی تعریف کے انہی کو پڑھ لینا چاہیے. اور اگر عربی زبان میں نہ بھی یاد ہو تو اپنی زبان میں جو بھی ہم بولتے ہیں اور جس میں ہم اپنے آپ کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، اس زبان میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں سنے گا. جہاں تک نعمتوں کے زوال کا تعلق ہے، یعنی نعمتوں کے ختم ہو جانے کا تعلق ہے، تو یہ دراصل انسان کا ایک امتحان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات عذاب بھی. جہاں تک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے آزمائش ہے تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز دنیا والوں میں سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو بڑا مقام دینا چاہتے ہیں تو اسے دنیا کی کسی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، اس کی رضا پہ راضی ہو جائے. تو جو راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے راضی ہو جائے رب، اس کے لیے پھر جنت ہی جنت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو ملنے والی نعمتیں جب لے لی جاتی ہیں تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر
وہ شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے یا اطاعت نہیں کر رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ پھر وہ نعمت واپس لے لیتا ہے تاکہ بندہ ہوش میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب ہو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض آزمائشوں پر صبر بہت بڑے اجر کا باعث بنتا ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتا یا عام طور پر اتنا بڑا اجر حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ یہ ایک عذاب تھا جو اللہ جس پر چاہتا تھا بھیج دیتا تھا، لیکن اس امت کے مسلمانوں پر اللہ نے اسے رحمت بنا دیا۔ اب جو شخص طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو اور اس شہر میں ثواب کی نیت سے صبر کرتے ہوئے رکا رہے اور یقین رکھتا ہو کہ اسے صرف وہی مصیبت آ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے تو اسے شہید کے برابر اجر ملے گا۔ پھر اسی طرح ایمان والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے نعمتوں کا جانا، تکلیفوں کا آنا، بیماریوں کا آنا، جہاں بہت بڑے اجر اور ثواب کی بات ہے وہاں اللہ کے نافرمانوں کے لیے یہ عذاب بھی ہے، کیونکہ فرق یہیں سے پتہ چلے گا کہ کون سی مصیبت کس کے لیے رحمت ہے اور کس کے لیے عذاب ہے، کہ جو آزمائش میں پڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائے، اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، اس کے لیے آزمائش ایک نعمت ہے، یعنی اس کے لیے نعمت کا جانا بھی ایک نعمت ہے۔ اور جو شخص نعمت کے جانے پر، آزمائش کے آنے پر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے اور اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ کرے، اپنے اعمال کی کچھ اصلاح نہ کرے تو وہ اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے آزمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، پھر ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا تاکہ وہ نصیحت پکڑے، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی، وہ ایمان نہیں لائے، تو یہ آزمائشیں ان سب کے لیے ایک عذاب تھیں۔ پھر یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نعمتوں کا زوال ہوتا کیوں ہے؟ یعنی آزمائش عذاب تو اپنی جگہ، لیکن نعمتیں کیوں چلی جاتی ہیں؟ اس میں انسان کا کیا ہاتھ ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان جب کسی نعمت کی قدر نہیں کرتا یا اس پر شکر گزار نہیں ہوتا تو وہ نعمت اس سے چلی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا؟ یعنی جب کوئی قوم ناشکری کرتی ہے تو اس سے نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو اطمینان والی تھی، اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح غرور اور تکبر نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے، اور تکبر کہتے ہیں حق بات کا انکار کرنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور صحیح بات کو نہ ماننا۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا تو آپ نے اس کو منع کیا اور کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے کہا میں دائیں سے نہیں کھا سکتا، تو آپ نے فرمایا تم کبھی نہ کھا سکو، اور وہ مرتے دم تک پھر اپنا دایاں ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو واضح طور پر ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو اس پر بھی انسان کا امتحان ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح نعمتوں کی نسبت اپنی طرف کرنا کہ ہم یہ سب کچھ اپنی محنت سے کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قارون ہے، قارون کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، لیکن وہ اسے اللہ کی رحمت یا اللہ کا انعام نہیں سمجھتا تھا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بدولت ملا ہے جو مجھے حاصل ہے، یہ تو میرا اپنا کمال ہے، میری اپنی محنت ہے۔
پھر کیا ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر نہ اس کے لیے کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی مدد کرتی، اور نہ وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا. پھر اسی طرح نعمتوں کے زوال کا ایک سبب نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا، یعنی دوسروں کو اس کا سبب بتانا اور اللہ تعالیٰ سے دھیان ہٹ جانا اور اللہ کو یاد نہ کرنا اور اس کا شکر ادا نہ کرنا. اسی طرح نعمت کو استعمال نہ کرنا، وہ بھی نعمت میں کمی کر دیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. بڑی ہلاکت ہے بہت تانا دینے والے اور بہت عیب لگانے والے کے لیے وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، یعنی مال کی وجہ سے اس کی شہرت ہوگی. تو جب ایک انسان کو اللہ مال دیتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر بھی کرے، اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں وغیرہ کا حصہ بھی اس میں سے نکالے. لیکن اگر انسان صرف اس کو بڑھاتا ہی چلا جائے اور کسی کا بھی حق نہ دے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کمی فرما دیتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر کی روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا. یعنی جو تمہیں اللہ دیتا ہے اس میں سے دوسروں کا حصہ بھی نکالتی رہو. اسی طرح ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کے مال کس طرح ضائع ہو جاتے ہیں. ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو یہ منادی کرتے ہیں، اور اس منادی کو 2 بوجھوں یعنی جن و انس کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، کیونکہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے. اسی طرح جب بھی سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو آواز لگاتے ہیں، منادی کرتے ہیں، اور اس منادی کو بھی 2 بوجھوں کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر دے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ خرچ نہیں کرتا اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے، اور جو دیتا ہے اس کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین نعم البدل اور عطا فرمائے گا. پھر اسی طرح لوگوں کی ضرورتیں پوری نہ کرنا، پھر اسی طرح بخل کرنا، کنجوسی سے کام لینا. جیسے قرآن مجید میں باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے بخل کا فیصلہ کیا اور کہا کہ ہم آج اپنا باغ جب کاٹیں گے اس کا پھل لیں گے تو کسی بھی مسکین کو کچھ نہیں دیں گے، کسی اور کے اوپر ہم خرچ نہیں کریں گے. تو ہوا کیا کہ وہ صبح صبح اندھیرے میں اپنے گھر سے نکلے تاکہ جا کے باغ کا پھل اتار لیں، لیکن وہاں جب گئے تو باغ جلا پڑا تھا اور وہ پریشان ہو کر رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، کیا ہم راستہ بھول گئے ہیں، کہیں اور آ نکلے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس بخل کی سزا دی تھی اور ان سے نعمت واپس لے لی. پھر اسی طرح لوگوں کو دیتے ہوئے تنگ پڑنا کہ یہ کیوں مانگتے ہیں یا کیوں لیتے ہیں ان سے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں، وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی اور ثابت رکھتا ہے جب تک کہ وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے، اور جب وہ ان سے تنگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ انہیں دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے، یعنی وہی نعمتیں دوسروں کو مل جاتی اور وہ دوسروں کے ہاتھوں ان کو خرچ کرواتا ہے. پھر اسی طرح سرکشی کرنے والی قومیں، سرکشی کرنے والے افراد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے بھی نعمتیں لے لیتا ہے. پھر گناہ اور نافرمانی کے کام نعمتوں کے زوال کا سبب بنتے ہیں. پھر اسی طرح انسانوں کے بعض کھلم کھلا گناہ جو ہیں وہ انسانوں کے لیے قحط سالی کا باعث بنتے ہیں، ایسی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں جو پہلی قوموں میں نہ تھی. تو اس لیے نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں اپنی نعمت تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ پھر اسی طرح نیک اعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے گھر والو شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں۔ یعنی اللہ نے نعمتیں تو بہت سو کو دے رکھی ہیں لیکن شکر گزار لوگ کم ہیں۔ اور شکر گزاری کیا ہے کہ دل سے بھی انسان راضی ہو، زبان سے بھی اچھی بات نکالے اور عمل بھی اس کا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو۔ پھر والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کرنا، یہ بھی مال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کیا کرے۔ پھر اسی طرح مال کو خرچ کرنا، کیونکہ خرچ کرنے سے مال مزید بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر زیادہ عطا کرے، اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں کمی نہیں آنے دیتا، ان کے لیے رزق کے اور دروازے کھول دیتا ہے اور کئی گنا پہلے سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ نعمتوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان جہاں عملی تدابیر اختیار کرے وہاں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا بھی کرے۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ دعا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کر لے، تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ تو اس لیے شکر کا ادا کرنا صرف ضروری نہیں بلکہ اس کی نیت، ارادہ اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے انسان شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری کوئی نعمت چھن جائے یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یعنی تو نے جو ہمیں امن و امان دے رکھا ہے وہ ختم ہو، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے ناراضگیوں سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ کیونکہ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو عموماً اس سے بھاگتا ہے، لیکن یہاں عجب معاملہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور پناہ کے لیے بھی اللہ ہی کی طرف جاتا ہے، توبہ کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ رفاع زرقی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب احد کے دن مشرکین منتشر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر ہو جاؤ تاکہ میں اپنے رب عز و جل کی ثنا کروں۔ لوگ آپ کے پیچھے صفے بنا کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت، اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک، اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب، اللهم أعوذ بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا۔ اے اللہ تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اے اللہ جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں، جو تو دور کر دے تو کوئی اسے نزدیک کرنے والا نہیں، جسے تو نزدیک کر دے تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، جسے تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔
اے اللہ ہم پر اپنی برکات، اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہیں، تیری اطاعت میں حائل نہ ہو اور نہ زائل ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن کے امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی۔ اسی طرح انسان کو بدنی اور جسمانی نعمتوں کی بقا کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ مجھے اپنے بدن میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنی سماعت میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنی بصارت میں عافیت عطا فرما، تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ پھر اسی طرح ہر نماز کے بعد شکر ادا کرنے کی توفیق مانگنا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد کر اپنے ذکر اور شکر کرنے پر اور اپنی اچھی طرح عبادت کرنے پر۔ پھر اسی طرح سجدہ تلاوت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس پر نعمتیں باقی رہیں تو اسے نعمتوں کی قدردانی اور شکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کے بقا کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ آپ کو جامع کلمات عطا کیے گئے تھے اور آپ نے ہمیں بہت بہترین دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ملنے والی نعمتوں کی حفاظت فرمائے اور دنیا اور آخرت میں آپ سب کو مزید نعمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔